انسانیت کے خلاف جرائم پر بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائم ٹرائبونل کے 3 رکنی بینچ نے شیخ حسینہ واجد کو ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی۔ تشدد پر اکسانے قتل کے حکم کے الزام میں شیخ حسینہ واجد کو عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ فیصلے پر ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر کے باہر مظاہرے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لیکڈ فون کال کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلباء کے قتل کے احکامات دیے۔ طلباء کے مطالبات سننے کے بجائے فسادات کو ہوا دی۔ طلباء کی تحریک طاقت سے دبانے کے لیے توہین آمیز اقدامات کیے۔ مظاہرین پر ڈرون، ہیلی کاپٹر، مہلک ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ عوامی لیگ سیاسی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتی۔ شیخ حسینہ واجد کو 2024 میں طلباء تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی۔ فیصلے پر رد عمل میں شیخ حسینہ واجد کا الزامات سے انکار۔ کہا حامی پریشان نہ ہوں، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد سے بھارت میں موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہو گیا جو ہونا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیے اپنے لوگوں کو بلائیے، کیمرے لگائی، کوئی بند کمرے میں چھپ کر بات نہیں کرتے، آپ جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، اور آپ اس کے چیمپئن بنے۔ آپ اس 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم میں اس لوکل باڈی کے ریفارم کے چیمپئن بنے، جیسے آج آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کی حمایت کر کے اس کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے تو صوبہ پھر پاکستان میں بنے گا، ناگزیر ہو جائے گا۔ پھر جو ہے وہ 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام سے متعلق بل پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم بھی ختم ہوگی اور سندھ میں صوبہ بھی بنے گا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے خبردار کر دیا۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے پیش گوئی کی کہ آنے والے مہینوں میں بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم بھی آئے گی اور منظور بھی ہوگی۔ مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی کو معاملے پر آن کیمرہ بات چیت کی دعوت دے ڈالی۔ کہا جس طرح آپ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتے ہیں، بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم کا کریڈٹ بھی لے لیں۔ پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم میں اس بل کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حکومت نے کہا کہ اس بل کو آئندہ ترمیم میں لازمی دیکھیں گے۔ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اس کو چارہ نہیں دو گے تو چلے گا کیسے؟ آپ NFC ایوارڈ لیتے ہیں لیکن PFC تو ہے ہی نہیں۔ بلدیاتی حکومتوں کا مقدمہ لڑنے والے پہلے اپنی پارٹی ٹھیک کر لیں۔ سندھ حکومت کا مصطفیٰ کمال کو جواب۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید بولی، MKM بلدیاتی نظام کو اپنے گھر کا نظام بنا کر چلانا چاہتی ہے جو اب نہیں ہوگا۔ MKM رہنما اپنے جعلی مینڈیٹ پر زیادہ نہ اچھلے۔ MKM نے ہمیشہ بلیک میلنگ کے لیے استعفوں کا کارڈ استعمال کیا۔ انہیں اختیارات نہیں چاہیے، اپنی پیدا گیری کا وہ نظام واپس چاہیے جو لنگڑے، ٹیٹی اور سپاری پر چلتا ہے۔ کراچی کو برباد کرنے اور بھتہ لینے والے آج رونا رو رہے ہیں، لسانیت کا چورن بیچنے والے ہمیشہ روتے ہی رہیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اب سے کچھ دیر بعد ہوگی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ، PTI فارورڈ بلاک اور دیگر اراکین مظفر آباد پہنچنا شروع۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق بھی مظفر آباد پہنچ گئے۔ نامزد وزیر اعظم فیصل راٹھور نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ پیپلز پارٹی کا ایوان میں 2/3 اکثریت کا دعویٰ۔ فارورڈ بلاک کے مزید 2 ارکان کی حمایت سے تعداد بڑھ کر 38 ہو گئی۔ تحریک کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی کو مجموعی طور پر 27 ووٹ درکار ہیں۔ نئے وزیر اعظم کی حلف برداری کل ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ علالت کے باعث صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نئے وزیر اعظم سے حلف نہیں لے سکیں گے۔ ان کی جگہ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر وزیر اعظم سے حلف لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کر دیا۔ کینٹ اسٹیشن کو جدید و بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیشن پر ATM مشین اور مفت وائی فائی کی سہولت متعارف کرا دی گئی۔ افتتاح کے بعد وزیر اعظم کینٹ اسٹیشن سے روانہ۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ مسافروں اور قلیوں کی بڑی تعداد صبح 8 بجے سے کینٹ اسٹیشن کے باہر موجود رہی۔ کراچی پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، چیف سیکرٹری اور IG سندھ سمیت دیگر صوبائی حکام نے استقبال کیا۔
فتنۃ الخوارج کا دہشت گرد احسان اللہ گرفتار، دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہونے کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ خوارج کو کافر اور مرتد قرار دیا، کہا فتنۃ الخوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو برگلا کر فوج کے خلاف اکساتے ہیں، ذہن سازی کر کے دہشت گردی میں استعمال کرتے ہیں۔ دہشت گرد کمانڈرز کے لیے 3 سال سہولت کاری کی، پولیس اسٹیشن اور بختر بند گاڑی سمیت کئی دہشت گرد کارروائیوں کی۔ حقیقت میں خوارج خود کافر اور مرتد ہیں، ذاتی مفادات کے لیے نوجوانوں کو بدکاری کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پاک فوج کے عمل کو دیکھا تو پتہ چلا یہ تو حقیقی مسلمان ہیں۔ فوجی جوان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، میں نے ان سے نماز کلمے سیکھے۔ نوجوانوں سے اپیل ہے کہ دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دیں۔ ٹرمپ کا بدنام زمانہ، جنسی مجرم ایپسٹین کی فائلز جاری کرنے سے پہلے انکار، لیکن اب اصرار۔ ریپبلکن اراکین سے ایپسٹین فائلز جاری کرنے کی حمایت میں ووٹ مانگ لیے۔ ایپسٹین سے اپنے تعلقات پر ڈیموکریٹس کے الزامات کو دھوکہ قرار دے دیا، کہا ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایوان نمائندگان میں فائل جاری کرنے کے بل پر ووٹنگ اسی ہفتے متوقع۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے جیفری ایپسٹین کی 20,000 سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویزات میں ٹرمپ سے متعلق انکشاف سامنے آیا کہ وہ ایپسٹین کے جنسی استحصال اور جرائم کی کارروائیوں سے آگاہ تھے۔ ای میل میں جیفری ایپسٹین نے 2018 کے انتخابات میں عمران خان کی کامیابی پر بھی تبصرہ کیا، اسے بری خبر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ تو اردوان، خامنئی یا پوتن سے کہیں زیادہ امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان نے سری لنکا کو تیسرے ون ڈے میچ میں 6 وکٹوں سے شکست دے کر وائٹ واش کر لیا۔ سری لنکن ٹیم صرف 211 رن پر آؤٹ۔ پاکستان نے ہدف 5 اوور 2 گیندیں قبل حاصل کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ون ڈے سیریز جیتنے پر کھلاڑیوں، کوچز، انتظامیہ اور چیئرمین پی سی بی کو مبارکباد۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ T20 کے گروپ میچ میں پاکستان نے بھارت کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر پلے آفز کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 137 رنز کا ہدف پاکستان نے 14ویں اوور میں حاصل کیا۔ اوپنر معاذ صداقت کی 47 گیندوں پر 79 رنز کی شاندار اننگز۔ بھارت کی ٹیم 136 پر ڈھیر۔ پاکستان کے شاہد عزیز نے 3 جبکہ سعد مسعود اور معاذ صداقت نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ فاتح ٹیم پاکستان بنی پروگرام جیو پاکستان کی مہمان۔ کپتان عرفان خان نے کہا کہ بھارت سے کھیلنے کا پریشر الگ ہی ہوتا ہے، لیکن پریشر کا سامنا کر کے ہی آپ سٹار بنتے ہیں۔ مین آف دی میچ معاذ صداقت نے کہا بھارت سے جیت پر خوشی ناقابل بیان ہے۔ بلائنڈ ویمن کرکٹرز نے نفرت کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میچ کے بعد دونوں ٹیموں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر کھیلوں میں سیاست گھسیٹنے والوں کو واضح پیغام دے دیا کہ اسپورٹس میں نفرت انگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے قبل بھارت کی مینز کرکٹ ٹیم نے کھیلوں میں سیاست کو گھسیٹتے ہوئے ایشیا کپ میں پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا۔ ویمنز ورلڈ کپ میں بھی انڈین ٹیم نے اسپورٹس کی روح کے منافی حرکت کی۔ کل رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں بھی دونوں ٹیموں میں ہینڈ شیک نہیں ہوا، تاہم ہاکی، فٹ بال اور ہینڈ بال کے پلیئرز نے کھیل میں سیاست کو لانے سے انکار کر دیا تھا، اور اب بلائنڈ ویمن کرکٹرز نے بھی ثابت کر دیا کہ کھیل میں سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے 2 مزید ججز جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے دونوں ججز سے حلف لیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان سمیت وفاقی آئینی عدالت کے 7 ججز عہدوں کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت نے باقاعدہ مقدمات کی سماعت کا آغاز کر دیا۔ 3 رکنی بینچ مقدمات کی سماعت کر رہا ہے۔ آئینی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ بلڈنگ منتقل۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کورٹ روم نمبر 1، جبکہ چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان کورٹ روم نمبر 2 میں بیٹھیں گے۔ کورٹ روم نمبر 2 سے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالتیں دیگر عدالتی کمروں میں منتقل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جسٹس محمد آصف اور جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالتیں بھی 2nd فلور پر قائم کی گئیں۔ دونوں ججز کی آج کی کاز لسٹ منسوخ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار SCO سربراہان حکومت اجلاس میں شرکت کے لیے وفد کے ہمراہ ماسکو روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد روسی وزیر اعظم کی دعوت پر اجلاس میں شرکت کرے گا۔ روانگی سے قبل اسحاق ڈار سے ایران کے نائب وزیر برائے سیاسی امور کی ملاقات، سیاسی مشاورت کی تیاریوں اور علاقائی و عالمی امور پر گفتگو کی۔ پاک ایران 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, इंसदाद दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार, ताज़ियत की। चीनी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि इस्लामाबाद के F9 पार्क में उड़ान पाकिस्तान कॉन्सर्ट और फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की साबित करती है कि पाकिस्तानी अमन के लिए खड़े हैं। हम इकट्ठे दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। सरपरस्ती और ताउन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्लाह दोयम का पाकिस्तान का तारीखी दौरा, सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें, उर्दन के फरमा रमाने टिल्ला फायरिंग रेंज और ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा किया। पाकिस्तानी फ़ौज की तरबियत के आला मयार, पेशेवराना सलाहियत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। शाह अब्दुल्ला दोयम ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फ़ौजी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के इतराफ़ में फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। शाह अब्दुल्ला दोयम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। उर्दन के फरमा रमाने सदर ज़रदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज़ दिया। शाह अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइये ने शाही तैयारी को हिफाजती हिसार फराहम किया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट जमा न कराने पर कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। IG इस्लामाबाद को वारंट की तामील का हुक्म। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अदालती हुक्म पर अलीमा खान के मुख्तलिफ बैंकों में 37 अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर 10वीं मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए। अदालत में पेश पंजाब रेवेन्यू बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, भक्कर, मियांवाली और शेखपुरा में अलीमा खान के नाम पर 338 केनाल अराजी है। मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक और मुकदमे में रिमार्क्स दिए कि जो बंदा ज़्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड्स पर ही बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। PTI के रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है कि हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अदलिया पर भी जवाल आया, अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के दो तरीक़ेकार हैं, या इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के मुतरादिफ है। भारतीय उम्रा ज़ायरीन की मक्का से मदीना जाने वाली बस और टैंकर में टक्कर, हादसे में 42 अफराद जाँ बहक। बस में सवार उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। स्टेट बैंक ने बैंक डिपॉजिट के लिए खरीदे जाने वाले ज़र मुबादला के लिए बैंक के जरिए अदाई की शर्त आयद कर दी। एक्सचेंज कंपनीज को हिदायत जारी। चेयरमैन कैप मलिक पोस्तान ने फैसले को बरवक्त और ज़रूरत के मुताबिक करार दिया। कहा सारिफीन ने एक्सचेंज कंपनी से बैंकों में जमा कराने के लिए तकरीबन $1 अरब के मसावी ज़र मुबादला खरीदा, मगर बैंकों में जमा नहीं कराया। खरीदे गए ज़र मुबादला से बैरून मुल्क जाकर क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा रही है। मुल्क में आज से खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हो रहा है, जो 29 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम में 6 माह से 5 साल तक की उम्र के 3,54,00,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में दफ़ा 144 के बायस वैक्सीनेशन मुहिम मौखर। कराची में खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम के इफ्तिताह पर वज़ीर सेहत अज़रा पेचूहू ने कहा कि टीके पहले लग चुके हैं तो दोबारा लगाए जाएं। ये बूस्टर के तौर पर काम करेंगे। वैक्सीन से मुताल्लिक़ अफवाहों और गलत फहमियों पर कान न धरें।
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں اسماگ کی شدت برقرار، دنیا کے آلودہ ترین بڑے شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر۔ عالمی ویب سائٹ کے مطابق شہر کا AQI اب سے کچھ دیر پہلے 198 نوٹ کیا گیا۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی فہرست میں لاہور تیسرے نمبر پر، AQI 215 نوٹ کیا گیا۔ گجرانوالہ 340 کے ساتھ پہلے، قصور 275 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے دوسرے نمبر پر دیکھا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، پہلی بار پنجاب مقامی آلودگی پر قابو پا رہا ہے، دھواں چھوڑنے والے یونٹس کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ سیٹلائٹ ریڈنگز میں پنجاب میں مقامی آلودگی کم ہونے کا مثبت رجحان دیکھا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات نصبہ بخاری نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اسمارٹ سٹیز کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی جدید، محفوظ اور ترقی یافتہ شہروں کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ لاہور میں 8,000 سے زائد AI کیمراز سیکیورٹی اور ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے لیے نصب کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے عوام میں مکمل احساس تحفظ فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کراچی میں M9 پر پنجاب بس اڈے کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ کوٹ رادھا کشن میں رائیون روڈ پر ڈمپر بے قابو سڑک کنارے کھڑے افراد پر چڑھ گیا۔ حادثے میں 10 سالہ بچہ جاں بحق، ڈرائیور فرار، علاقہ مکینوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق صوبے میں احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور اجتماعات جیسی تمام سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر جلوس اور دھرنا دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں۔ شرپسند عناصر عوامی احتجاج کا فائدہ اٹھا کر ریاست مخالف سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان T20 ٹرائی سیریز کا آغاز کل سے راولپنڈی میں۔ ہر ٹیم 4 میچز کھیلے گی۔ پہلا میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔ سیریز کا فائنل 29 نومبر کو شیڈیولڈ۔ ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی باڈی بلڈر اعجاز خان نے چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ چیمپئن شپ میں یہ ان کا دوسرا میڈل ہے۔ 2 روز قبل اعجاز نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ جنگ اور جیو کے اشتراک سے کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری۔ ایونٹ میں آج یورپین شارٹس شوکیس کی اسکریننگ، میوزک ورکشاپ اور تھیٹر پلے دی ڈیڈ ریور پیش کیا جائے گا۔ اور معروف اداکار شفیع محمد شاہ کے کردار یادگار۔ شفیع محمد شاہ کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بھی گئے۔ چاند گرہن، آنچ اور جنگل شفیع محمد کے مقبول ڈراموں میں شامل رہے۔